نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ آئیے حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دو چار بچوں کا پروگرام باقی رہ گیا ہے کہ ان پروگرام کو سمیٹ لیا جائے اور پھر انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بالکل آخری مرحلے کی طرف لے کر کے چلا جائے گا۔ مدرسہ ہادہ کی طالب علم محمد معاذ یہ بچہ ہے اور اپنا پروگرام پیش کرے۔ محمد معاذ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ جس کی فکر پر آج ہم جمع ہوئے ہیں اور جس کا یہ عالیشان پروگرام اپنی پوری یاب و تاب کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، دوستو یہ مدرسے اسلامیہ جو اس وقت جگہ جگہ اور چپے چپے پر نظر آ رہے ہیں، ان کی حاجت و ضرورت زمانے قدیم سے چلی آئی ہے، لیکن حالات دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور پوری امت میں کافرانہ مشرکانہ افعال کا سیلاب سا آ گیا ہے۔ مسلمان ان تمام شاعر کو جن کے خاتمے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور اسی تہذیب و کلچر کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے میں اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں کہ جس پر اللہ نے نفری بھیجی ہے ہر طرف دین اور دینداروں کو تانا تشنی کے گھیرے میں لا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ داڑھی اور داڑھی والوں کو دہشت گرد گردانا جا رہا ہے، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں اور حج کرنے والوں کو کٹم اللہ اور دکیا نوشی کہا جا رہا ہے۔ خدا کی پناہ قرآن و حدیث اور دینی کتاب سے غفلت لا تعلقی اور نفرت کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری امت میں اتنا اور ایسا بگاڑ آ گیا ہے کہ اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ ہر دن نیا فتنہ، ہر دن نیا ششہ پورے زور و شور سے آتا ہے اور امت کو دوچار کر جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہم، ایسے پرفتن دور اور ایسے پرشوب ماحول میں ان مدارس کی اور ضرورت پڑ گئی ہے، ان کی ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ مدارس دینیا جو قائم کیے گئے ہیں ان کے مقاصد میں سے اولین فریضہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایمانی عقائد اور اسلامی شاعر کے ساتھ زندہ رہے اور وہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیابی تصور رکھے اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے ذرے کارنامے اس کے لیے مسئلے راہ ہوں۔ دوستو یہ مدرسے دینیا کسی مخصوص دائرگاہ میں محدود نہیں، ان کا طرز فکر حالانکہ نسلی بندھنوں میں جگڑا ہوا نہیں ہے بلکہ پوری امت، پوری دنیا اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کے لیے لائق تیار کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، آج کے مادی دور میں مدرسہ اسلامیہ کا روحانیت سرچشمہ ہے، اسلامی تشخص اور ملی شعار ان سے باقی ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقی رہے گا۔ جب 1857 میں انگریزوں کا خونی پنجہ ہندوستان کے قلب و جگر میں اتر چکا تھا تو اس وقت کے درمند اصحاب فکر و علماء اکرام نے اسلامی ثقافت اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار مدرسہ اسلامیہ کو اپنایا۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم شاہ جیسے تاریخ ساز اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ آج انہی کی سیاپاش کرنوں سے پورا عالم منور ہو رہا ہے۔ انہی مدارس بوریہ نشین فرزندوں نے باطل طاغوتی اور طاقتوں کا مردانہ بار مقابلہ کیا۔ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں جو کچھ اسلامی تعلیمات کی چمک نظر آ رہی ہے وہ انہی علماء اکرام کی قربانیوں کا حسین ثمرہ ہے جو بطن مدارس سے پیدا ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت کو یاد کرو جب عباسی سلطنت کی طرف سے امت پر جبری یا خلقی قرآن کا عقیدہ مسلط کیا جانے لگا۔ اس
اس خطرناک تحریف اور اس غیر اسلامی عقیدے کے خلاف وقت کے سب سے بڑے شہنشاہی کے مقابلے میں حفاظت دین کے لیے جو شخص میدان میں آیا وہ جماعت علماء کا ممتاز فرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جس کے عزم و استقامت اور ایمان کے سامنے حکومت وقت کو جھکنا پڑا۔ 10 صدی ہجری میں شہنشاہ اکبر نے قرآن و سنت کے خلاف دینی الہی ایجاد کیا۔ یہ ایک زبردست فتنہ تھا، اسلام کے خلاف ایک ایسی ناپاک تحریک تھی جس کی پاک ڈور عظیم فتح اور کسور کشا سلطان وقت اکبر کے ہاتھ میں تھی، جس کے ہندوستان پر پورے تلوار کی داغ ہندوستان پر پڑی ہوئی تھی، جس میں جوانی کا خون تھا اور اپنے جد اعلیٰ تیمور کی حوصلہ مندی، بابر کی مشکل پسندی، جرأت و شجاعت میراث پہ پائی تھی۔ اس زر زخار کی لہروں اور موجوں سے کون ٹکرایا؟ بقول حضرت مولانا علی، ایک مرد خدا سیاسی افق سے نہیں، کسی مادی افق سے نہیں، صرف اسی ایمان اور روحانیت کے گوشے سے، اسی اخلاص و للہیت کے گوشے سے، اسی علم و حکمت کے گوشے سے جو ہمیشہ اپنا کام کرتا رہا ہے، جس نے گردوں کو سنبھالا ہے، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کو دنیا شیخ احمد سرقندی اور حضرت مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کے متعلق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، وہ ان میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ان میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی نہنگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، تفصیل کا بالکل وقت نہیں ہے کیونکہ علماء کرام بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر انتظار کرایا جائے۔ آئیے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، ایک سابق طالب علم کبھی مدرسہ ہادہ کا ہوا کرتا تھا لیکن اب باہر علم دین حاصل کر رہا ہے، جس کا نام عبد الاحد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے گزارش کروں گا موصوف آئے اور 3 منٹ کے اندر اپنا پروگرام پیش کر کے اپنی جگہ پر تشریف لے جائے۔